تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس سے تم اتنی نفرت کر رہے ہو نا کہ کسی طرح یہ بدل جائے اور یہ کہیں لیفٹ رائٹ ہو جائے، یہ لیفٹ رائٹ نہیں ہونے لگی، یہ تو رہے گی اور یہ قیامت تک رہے گی، اور یہ مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور یہ آپ کے لیے شفا بھی ہے، آپ کے لیے ہدایت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی بیماری بھی ہو نا، میڈیسن بعد میں لیں، قرآن پہلے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے۔ تو شفا منافقت کے لیے بھی ہے، دل کے دیگر امراض کے لیے، اور ویسے بھی شفا ہے یہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بغاوت سے اللہ کو نقصان ہو جائے گا؟ تمہاری بغاوت سے اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہونے کا، صرف سوائے تم اپنا کام خراب کر رہے ہو۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے کہ جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے الحمدللہ میرے فائدے کا ہے۔ بہت مشکل کام ہے سمجھنا، جب مشکل آتی ہے نا تو بندے کو نہیں لگ رہا تھا میرے فائدے کے لیے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 15ویں آیت ہے اس میں ذکر کیا ان لوگوں کا جو کہتے تھے کہ قرآن مجید یہ جو آیا ہے نا، یعنی وہ کہتے تھے یا تو اس کو ترمیم کر دو اس میں، یا اس کو بدل دو۔ وہ لوگ کہتے تھے آتی بھی قرآن غیر ھذا او بدلو، کہتے تھے یا تو اس قرآن میں ترمیم کر دو، یا تو الٹریشن کر دو تھوڑی سی، یا جو ہے نا اس میں اس کو پورا ہی ریپلیس کر دو۔ کون لوگ کہتے تھے؟ مشرکین کہتے تھے، وہ لوگ جو اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بڑی خواہش تھی، بڑی حسرت تھی کہ کسی طریقے سے یہ قرآن جو ہے نا یہ چینج ہو جائے۔ آج بھی کئی لوگوں کی حسرت ہے، اس میں ہمارے ایسے لوگ جو ہیں جو بہت زیادہ یہ جو قبر پرستی وغیرہ کرنے والے، ان کو خواہش ہے کاش کوئی قرآن میں ایسی آیت آ جائے، کوئی ایسی بات قرآن میں آ جائے کہ قبروں کے اوپر سجدے جائز ہو جائیں۔ کوئی ایسی آیت کیوں نہیں قرآن میں آ جاتی کہ ہمارے یہ جو سارے سسٹم چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی وہ پیسے کمانے کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو فضول میں یعنی گمراہ کر رہے ہیں، کوئی ایسی کوئی آیت کیوں نہیں آ جاتی تاکہ ہمیں دلیل مل جائے؟ تو قرآن سے پھر پیچھے ہٹاتے ہیں لوگوں کو، قرآن سے لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں ان کی بابا جی کی بات مانیں، قرآن پڑھیں گے گمراہ نہ ہو جائیں کہیں۔ آپ یہ بات سنی ہے نا آپ لوگوں نے، جو ہے نا قرآن پڑھ کے کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر کچھ ایسے ہمارے ان کے علاوہ، یہ تو دینی طبقہ ہے نا جو سو کالڈ دینی طبقہ ہے، پھر ایک ہمارا لبرل طبقہ ہے جن کی بھی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے قرآن یا تو ترمیم ہو جائے یا اس کو بالکل ہی ہم فارغ کر دیں۔ عورتوں کے بارے میں کچھ چیزیں پلس مائنس یہاں پہ کوئی فیمنسٹ چیزیں گھسیڑ دیتے ہیں، کچھ اس میں سے اور چیزیں پلس مائنس کر دیتے ہیں، کوئی چیزیں ان کو ہضم نہیں ہوتی، اس میں سے کئی چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یار یہ کیوں ہے؟ اور ان کے لیے بڑا پرابلمٹک ہے کہ دین کی بات کرتے ہوئے قرآن کو جسٹیفائی کیسے کریں، اب یہ کیا کریں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں قرآن ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، جو میری خواہش ہے نا وہ قرآن میں نظر آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کہے گا سر آنکھوں پر، اللہ مجھے کہے تم آگ میں کود جاؤ سر آنکھوں پر، اللہ کہے فلاں کام کرو سر آنکھوں پر، یعنی آپ بجائے یہ رویہ رکھنے کے سمعنا واطعنا، آپ کہتے ہیں قرآن میری اطاعت کیوں نہیں کر رہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارا لبرل طبقہ ہے۔ اور پھر ایک آج کل جو مشہور زمانہ ہمارا زائنسٹ طبقہ ہے، زائنسٹ، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں قرآن مجید میں سے سورہ توبہ کو مائنس کر دیں، سورہ انفال کو مائنس کر دیں، یہ چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کو بھی مائنس کر دیں، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی اگر آپ پڑھیں گے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آئے گا نا اس میں، ان کا بس چلے سورہ فاتحہ بھی نکال دیں یہاں سے۔ یہ بھی چاہتے ہیں، ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں قرآن مجید کے اندر سے جتنی آیات جن کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے ان کو باہر نکالیں، اسلام ایک ایسا دین بن جائے کہ ہر بندہ بس اپنے گھر میں تسبیح لے کے بیٹھ جائے، سبحان اللہ الحمدللہ کرتا رہے، اوپر سے بم پڑتے رہیں اور آپ چپ کر کے یہ کام کرتے رہیں۔ وہ ایک طاقتور اسلام نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے نا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پر غالب آئے گا، یہ وہ دین نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارے نیچے ہو، ہم اس کو سبجوگیٹ کریں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں یا قرآن کو سرے سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، اور ہسٹری میں انہوں نے کئی اٹیمپٹس کیے قرآن مختلف قسموں کے ڈالنے کے لیے۔ وہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ چیز اپنے اوپر لی ہوئی ہے کہ اللہ اس قرآن کو پرزرو کرے گا، چاہے جتنا بھی اس سے کوئی نفرت کرتا ہو، جتنا بھی کسی کو یہ چبھتی ہو، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، اے انسانوں، یہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے موعظۃ من ربکم، ایک
واز آیا ہے، ایک نصیحت آئی ہے اللہ کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور علاج ہے اس بیماری کا جو تمہارے دل میں ہے۔ کون سی بیماری ہے یہ؟ نفاق کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری لگی ہوئی ہے اور ہم نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ شفاء لما فی الصدور وہدن، اور تمہارے لیے ہدایت ہے، ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس سے تم اتنی نفرت کر رہے ہو نا کہ کسی طرح یہ بدل جائے اور یہ کہیں لیفٹ رائٹ ہو جائے، یہ لیفٹ رائٹ نہیں ہونے لگی، یہ تو رہے گی اور یہ قیامت تک رہے گی، اور یہ مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور یہ آپ کے لیے شفا بھی ہے، آپ کے لیے ہدایت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ میرے اپنے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کو کوئی بیماری بھی ہو نا، میڈیسن بعد میں لیں، قرآن پہلے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے۔ تو شفا منافقت کے لیے بھی ہے، دل کے دیگر امراض کے لیے، اور ویسے بھی شفا ہے یہ۔ ویسے بھی کوئی بیماری ہو تو انسان قرآن کی تلاوت کرے، الحمدللہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے۔ آخر میں سورہ یونس کی آیت نمبر 23 کو کور کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ رب العزت ایک بڑی خوبصورت مثال بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں ایک یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ سمندر میں ہیں، آپ امیجن کریں یہ سین ذرا، آپ سمندر میں ہیں اور ایک سمندری طوفان کے اندر پھنس گئے ہیں، ہر طرف سے موجوں نے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہر طرف سے موجیں آ رہی ہیں، یعنی ویوز آپ کے اوپر کریش کر رہی ہیں، اور کشتی آپ کی ڈگمگا رہی ہے سمندر میں، ان دا مڈل آف نو ویئر، آپ اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر کس کو پکارتے ہو یہاں پہ؟ یقیناً اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف پکارتے نہیں ہیں، بہت خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تو ہمیں یہاں سے بچا لے تو ہم اچھے ہو جائیں گے، ہم نیک ہو جائیں گے، ہم صالح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں، ان کو کنارے پہ لگا دیتے ہیں، اور جیسے یہ کنارے پہ آتے ہیں یہ ہمیں بالکل بھول جاتے ہیں، اور پھر اسی حرام کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، اسی زنا کی طرف دوڑ جاتے ہیں، اسی سود کی طرف دوڑ جاتے ہیں، اسی کرپشن کی طرف دوڑ جاتے ہیں، اسی فراڈ کی طرف دوڑ جاتے ہیں، جہاں پہ پہلے سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، حیات یعنی یہ کیا ہے، ایک متاع ہے، ایک کھیل تماشے کا سامان ہے، اور تم نے لوٹ کر تو پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری بغاوت تمہارے ہی خلاف ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بغاوت سے اللہ کو نقصان ہو جائے گا؟ تمہاری بغاوت سے اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہونے کا، صرف سوائے تم اپنا کام خراب کر رہے ہو۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اپنی بقا کے لیے، اپنی سیلویشن کے لیے۔ تو یہاں پر یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت بنے جن کو جب مصیبت آتی ہے نا تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کتنی دفعہ مصیبتیں آئی ہیں؟ مجھے جواب نہ دیجیے گا، دل میں سوچیں کتنی دفعہ ہماری زندگی میں مصیبت آئی ہے، اور ہم نے اس مصیبت میں اللہ کو یہ کہا ہے کہ یا اللہ بس تو مجھے نکالنا، میں پھر تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا۔ اکثر جو یہاں نوجوان ہیں انہوں نے ایگزام سے پہلے یہ دعا مانگی تھی، یاد کریں ذرا، جب فائنل ایگزام آپ کا آیا تھا مانگا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بس اس ایگزام میں پاس کر، پھر دیکھ کیسا ولی بنتا ہوں تیرا، اب میں یہ بھی چھوڑ دوں گا۔ یاد کریں وہ جو وعدے کیے تھے آپ نے، یا اللہ تو مجھے پاس کرنا، پھر میں یہ گناہ بھی چھوڑ دوں گا، یہ بھی چھوڑ دوں گا، پھر دیکھ تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو پاس بھی کر دیا، ماشاءاللہ نمبر بھی اچھے آ گئے، پھر کیا ہوا؟ پھر واپس بھول جاتے ہیں نا۔ یعنی انسان جب مشکل میں ہوتا ہے، مصیبت میں، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقل مصیبت میں رکھے تب آپ اللہ کو یاد کریں گے؟ کہ انسان اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو اچھے وقتوں میں یاد رکھو تاکہ برے وقتوں میں اللہ تمہیں یاد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب مصیبت آئی تو بس اللہ اللہ، اس کے بعد بالکل بھول گئے اللہ کو، جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے، جیسے کبھی بات ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، جیسے کبھی گڑ گڑا کے پکارا ہی نہیں اس کو۔ تو کیا یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہر وقت تمہیں مصیبت میں رکھے تاکہ آپ ہر وقت عبادت کرتے رہیں؟ پھر کہ کیا میں ہر وقت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ یعنی ایک مومن جو ہے نا وہ ہمیشہ دو سٹیٹس میں رہتا ہے، یا وہ صبر کر رہا ہے یا وہ شکر کر رہا ہے۔
اس کے علاوہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے. یا صبر کرتے ہوئے پائے جائیں یا شکر کرتے ہوئے پائے جائیں. اگر تو مشکل آئی ہوئی ہے صبر کرو، یہ بھی تمہارے لیے فائدے کی بات ہے. اور اگر اچھائی ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بھی فائدے کی بات ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنا زبردست ہے ایک مومن کا معاملہ کہ وہ ہر حال میں ہی فائدے میں ہوتا ہے. مشکل آتی ہے تب بھی فائدہ کیونکہ وہ صبر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارتیں دے دو. اور جب اچھائی ہوتی ہے تو وہ تو ویسی اچھائی ہے، اوپر سے اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اور بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو یاد رکھیں مومن کے لیے نا ہمیشہ ون ون سچویشن ہوتی ہے. اب یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں، کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے، کہ جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے الحمدللہ میرے فائدے کا ہے. بہت مشکل کام ہے سمجھنا. جب مشکل آتی ہے نا تو بندے کو نہیں لگ رہا ہوتا میرے فائدے کے لیے. چوری ہوگی، اللہ معاف کرے، لگتا ہے فائدہ ہوا ہے میرا، لگتا تو نہیں نا فائدہ ہو گیا. آپ جا رہے تھے، کوئی موبائل چھین کے لے گیا، اس ٹائم پہ کس کو خیال آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کل حال؟ اس ٹائم پہ خیال آتا ہے کسی نے گاڑی ٹھوک دی آپ کی، اچھے والے آپ جا رہے تھے، پیچھے سے کوئی 8 گاڑی مار گیا. اب آپ یہ لگے گا کہ الحمدللہ ابھی شو روم سے لے کے آیا تھا الحمدللہ. واللہ میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو یقین سے کہیں، آپ کبھی یقین سے کہیں، پھر آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ اکبر، اللہ میرے ساتھ ہے. کہ یہ جو ٹکر بھی لگی نا اس میں بھی فائدہ ہے. ایک سٹوری سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک بھائی تھے، میں جا رہا تھا گاڑی میں، تو میرے آگے ان کی گاڑی آ گئی. تو اب ہم رکے ہوئے تھے، تو یعنی ٹرن کرنا تھا، یو ٹرن لینا تھا نا، تو ہم دونوں رکے ہوئے تھے. اب اس سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ٹریفک آ رہی ہے تو ٹرن کرنا تھا. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آگے گاڑی موو کی کیونکہ روڈ کلیئر تھی، گاڑی کوئی بھی نہیں آ رہی تھی. انہوں نے آگے گاڑی چلائی. اب ظاہری بات ہے جب ہم ٹرن کرتے ہیں گاڑی تو ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ادھر تو میں دیکھ چکا تھا رستہ، ظاہری بات ہے وہ تو ساری گاڑی اندر جا رہی ہیں. ہم یہاں سے یو ٹرن لینے میں دیکھا یہاں سے کلیئر ہے، ادھر دیکھا گاڑی چل پڑی کیونکہ پہلے بریکس کی لائٹ تھی، لائٹ بند ہوئی، گاڑی چل پڑی. میں نے دیکھا گاڑی نہیں ہے، میں نے موڑی، انہوں نے سم بریک مار دی اور گاڑی روک دی. میرے خیال ہے ان کی نا ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی ہوگی نیچے، انہوں نے بریک مار کے اٹھانے کے لیے کیا اور میری گاڑی نے ان کو ہلکا سا بس ٹچ کیا. لیکن میری گاڑی پیچھے پورا ٹینک تھا ان کی آئی تھنک یہ نئی یارس تھی یا سٹی تھی پروبیبلی، تو برانڈ نیو گاڑی، نمبر بھی نہیں لگا ہوا تھا. تو ان کا پیچھے سے بمپر پورا اتر گیا. تو اب وہ بھائی صاحب باہر آئے، مجھے پتا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے جو بھی معاملہ ہے میں نے کیونکہ پیچھے سے ہٹ کیا، غلطی میری ہے فور شور. تو میں جب باہر آیا تو مجھے انہوں نے پہچان لیا، کہتے ضیاء بھائی آپ؟ میں نے کہا جی میں. تو کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے ٹکر ماری. میں نے پھر ان کو اپنا نمبر دیا، میں نے کہا میرا نمبر لے لیں. میں نے کہا بھائی جان آنر کی بات تو اپنی جگہ پہ، آپ نمبر لیں، گاڑی کا جو بھی ریپیئر مینٹیننس ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کی نا ٹیک کیئر کرتا ہوں. تو ہی واز ویری، مطلب وہ کہتے کہ چلیں اللہ کا کرم ہوا کہ یہ کیسے ہوتا کہ آپ سے ملاقات میری ہو گئی اور آپ سے نمبر، تو ہماری پھر ایک طرح سے دوستی بھی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار آپ کی میں نے اچھی بڑی گاڑی ٹھوک دی ہے. پھر خیر ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا میں نے کہا جی آپ نے جدھر سے ریپیئر کرانی ہے آپ شو روم سے کرائیں، یہاں سے کرائیں، وہاں سے کرائیں، جو بھی معاملہ ہے میں اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہوں وہ آپ سے رابطہ کر لے گا اور جو بھی آپ کی چیز بنتی ہے وہ انشاءاللہ میں 100% کروں گا. بلکہ پھر میں نے ان کو یہ بھی آفر کر دیا کہ میرے گھر سے کوئی گاڑی لے کے جانی ہے تو وہ بھی آپ بشک لے جائیں جب تک گاڑی آپ کی ریپیئر ہوتی ہے. تو وہ بہت ماشاءاللہ oblige کر رہے تھے اور سارا کچھ. تو میں بتانا چاہتا کہ دیکھیں کبھی کبھار نا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس میں سے کیا معاملہ نکلے گا. کوئی شاید نیا کنیکشن بن گیا آپ کے کسی کے ساتھ، کوئی نیا تعلق بن گیا. لیکن ہمیشہ سوچا کریں کہ اگر کوئی میرے ساتھ اپیرنٹلی بری چیز بھی ہوئی ہے نا، اس میں سے بھی کوئی خیر نکلے گی. شاید میری ٹکر ہوگی، اللہ نے مجھے کسی مشکل سے بچا لیا، میں آگے جاتا وہاں جا کے کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا، آگے جا کے کسی ایسے بندے سے ملاقات ہو جاتی جس کو میں نہیں ملنا چاہ رہا تھا. سوچا کریں اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے. تو جو بھی ایسا معاملہ ہونا پھر اللہ کی اسپیشل مرسی کا انتظار کیا کریں کہ جو ظاہری طور پہ مجھے اس میں خیر نظر نہیں آ رہی یقیناً اس میں کچھ بہتری ہوگی. بس یہ جس دن آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا اس دن سے آپ ہر حالت میں خوش رہیں گے، کوئی چیز آپ کو اداس نہیں کر پائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے فیورٹس میں سے چن لے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اور واقعی میں جب بھی اللہ سے دعا مانگیں دل سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.